میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو، اج اسی مسجد دے اندر اس واسطے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں کہ بابا غلام رسول مرحوم جو کہ دنیا فانی تو رخصت ہو گیا ہے، اسی اس مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کے لیے مسجد دے اندر جمع ہوئے بیٹھے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم دی آخرت والی منزل آسان فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، زیادہ گفتگو زیادہ لمبی چوڑی کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے آپ آ گئے ہیں۔ آخرت کے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف بابا غلام رسول دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو چلا گیا، اب ہمارا نمبر لگنے والا ہے۔ ہم نے آخرت کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا، اس چیز کے بارے گفتگو کریں گے۔ اب میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے انسان، تم اللہ تعالی سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کر لو۔ جب تم معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو آگے اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جب تم توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، تو فرمایا انہ کان غفارا، بے شک میں بہت زیادہ مہربان ہوں، میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ نے ایک ہفتہ میری نافرمانی کی ہے، یا ایک مہینہ میری نافرمانی کی ہے، یا 1 سال آپ نے میری نافرمانی کی ہے، یا 50 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، یا ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جب تم اپنے رب کے آگے معافی مانگ لو گے نا، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ دیکھ لے، انسان کا نا پورا وجود گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ پورے وجود میں ایک حصہ ایسا ہے عضو کا، انسان کے اعضاء کا، جو وہ گناہ نہیں کرتا۔ آپ اپنی زبان کو دیکھیں، یہ گناہ کرتی ہے غیبت چغلی کے ذریعے۔ آپ اپنے کانوں کو دیکھیں، یہ غیبت سنتی ہے، گانے سنتی ہے، بری باتیں سنتے ہیں کان، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو دیکھیں، یہ آنکھیں بری چیز کو دیکھتی ہیں، حرام چیز کو دیکھتی ہیں، غیر محرم عورتوں پر نگاہیں اٹھتی ہیں، یہ گناہ کرتی ہیں۔ اپنے ہاتھ ہیں، یہ غلط چیز کو پکڑتے ہیں، حرام چیز کو پکڑتے ہیں، یہ ہاتھوں نے گناہ کر لیا۔ انسان کے پاؤں ہیں، یہ برے کاموں کی طرف چل کے جا رہا ہے، گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ پاؤں میں یعنی کہ پاؤں کا گناہ ہو گیا۔ اب وہ کون سا حصہ ہے جو انسان کے جسم کا ایسا عضو ہے، ایسا اعضاء ہے جو گناہ سے بچا ہوا ہے؟ اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں تو آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ ایک حصہ نظر آئے گا جو گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ اس چیز کا نام ہے انسان کی پیشانی۔ یہ 4 انگلیوں کی جگہ ہے، یہ انسان کی ہر گناہ سے بچا ہوا ہے۔ یہ عضو پیشانی ہر گناہ سے بچی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ پیشانی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا دی تو پھر یہ پیشانی بھی گناہ میں مبتلا ہو جائے گی۔ جب آپ کا سارا وجود گناہ میں مبتلا ہے،
آپ کی یہ پیشانی بچی ہوئی ہے تو آپ اپنے رب کے حضور عرض کریں پروردگار یہ پیشانی قیمتی ہے، یہ میرا ماتھا پیشانی صرف آپ کے آگے جھکے گی، آپ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گی۔ تو پروردگار اگر آپ کے آگے جھکنا آپ کو پسند ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس پیشانی کے طفیل میرے سارے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے دوستو، انسان جو دنیا میں رہ رہا ہے تھوڑا دھیان سے رہے۔ کہتے ہیں نا ابھی سنبھل کے قدم رکھو، پتہ نہیں کس قدم کے بعد موت آ جائے، پتہ نہیں کس سانس کے بعد موت آ جائے، پتہ نہیں کس گھنٹے بعد موت آ جائے، کس دن میں موت آ جائے، کسی کو علم نہیں ہے۔ تندرست سیکنڈوں میں جا رہے ہیں، بیمار 3-4 سال تو چارپائیوں پر لیٹے ہیں، وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو موت نہیں آ رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے موت کا اٹل عدل فیصلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر انسان کا حق بنتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حضور معافی مانگتا رہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑا عابد گزرا ہے، وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ رات بھی اس کی عبادت میں گزرتی، دن بھی اس کا عبادت میں گزرتا۔ رات دن وہ عبادت کرتے ایک دن ایسا آیا کہ اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ میں آپ کو ایک حکایت سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ وہ اتنا بڑا عابد تھا، عبادت کرتے جو اتنی عبادت کر رہا تھا، رات دن عبادت کرتے اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اتنی بڑی عبادت کر رہا ہوں، چلو میں آج کوئی تھوڑا سا گناہ ہی کر لوں۔ تو وہ عابد کہتا ہے کہ میرے دل میں جب یہ گناہ کرنے کا وسوسہ آیا تو میں نے اپنے عبادت گاہ سے، جس کمرے میں جس جگہ وہ عبادت کر رہا تھا، جب وہ عبادت کرتا تھا تو اس نے ایک قدم اس عبادت گاہ سے، اس کمرے کے اس دروازے سے آگے رکھ دیا۔ کس لیے رکھا؟ چل میں کوئی تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہوں، پھر میں معافی مانگ لوں گا، پھر میں توبہ کروں گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس عابد نے جس وقت اپنا ایک قدم اس عبادت گاہ کے باہر رکھا تو اس کے فوراً دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ اے انسان، تو نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، آج تو گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس عابد نے کہا جو قدم اللہ کی نافرمانی میں اٹھا، میں نے کیا کیا؟ ایک خنجر لیا، میں نے وہ قدم، وہ ٹانگ کاٹ کے اپنے سامنے رکھ دی جو اللہ کی نافرمانی میں اٹھی۔ تو اب میں اس ٹانگ کو سامنے رکھ کر دیکھ رہا ہوں، میرا پاؤں خراب ہو رہا ہے، وہ بوسیدہ ہو رہا ہے، اس میں پیپ یعنی کہ ریشہ بہ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس میں کیڑے پینا شروع ہو گئے، وہ گل رہا ہے۔ تو اس منظر کو وہ بزرگ دیکھ کر ہنس پڑتا ہے، اتنا ہنستا ہے کہ گزرنے والے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے اپنی ٹانگ کو، اپنے پاؤں کو کاٹ کر سامنے رکھ دیا، دوسرا اپنے ہی پاؤں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس بزرگ نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تیری نافرمانی میں میرا ایک قدم اٹھا ہے، اور جو قدم تیری نافرمانی میں اٹھا تو اس کا یہ حال ہے۔ اگر میں پورا وجود میں گناہ کر لیتا تو میرے پورے وجود کا یہ حال ہوتا۔ آج اسی لمحے کی میں خوشی کر رہا ہوں کہ میرا پورا وجود تو بچ گیا ہے، کہ میرا پورا وجود اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، پورا وجود گناہوں سے بچ گیا، پورا وجود کہ یعنی کہ جہنم کے عذاب سے بچ گیا۔ اے انسان، کبھی ہم نے سوچا ہے ہم دن میں کتنیاں نیکیاں کرتے ہیں اور کتنے گناہ کرتے ہیں؟ ہماری نیکیوں میں کمی ہے، گناہوں میں اضافہ ہے۔ کبھی ان پر توجہ دی ہے؟
جب یہ کان، یہ ہماری زبان، یہ ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر قیامت میں ان اعضاء کو تکلیف ملے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ اکبر، آج تو ہم دنیا کے سواد حاصل کرنے کے لیے تھوڑے گناہ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ ان گناہوں کے بعد ہمارا کیا حشر بنے گا؟ ہماری قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اے نوجوانوں، اے بزرگوں، چند دن کی زندگی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بھی جا رہے ہیں، معصوم بچے دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نوجوان بھی دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بوڑھے بھی دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انسان کے جتنے دن دنیا میں، جتنے سانس لکھے ہیں، وہ اپنے پورے کرے گا اور چلا جائے گا، لیکن کچھ ایسا کر کے جاؤ، کچھ ایسے اعمال کما کے جاؤ، کچھ ایسیاں نیکیاں کر کے جاؤ جس سے آپ کو قبر میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی آپ کو سکون ملے۔ اب اس پر میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس چیز کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے توبہ کی، میری توبہ قبول ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ایسا تھا۔ جب ان کی قومیں گناہ کرتی تو پھر جب وہ توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وحی بھیجتے کہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے انہاں دی توبہ قبول کر لی ہے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات، حالات ایسے ہوئے کہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ اب ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی جبرائیل آئے گا، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح توبہ کریں اور توبہ کی ہے، اس توبہ کی معافی کس طرح ہوئی ہے؟ اس میں علماء کرام نے آسان جا ایک ٹوٹکا بیان کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا میں نے توبہ کی، توبہ میری قبول کس طرح ہوئی ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے گناہ کرتے تھے، آپ پہلے غلطیاں کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرتے تھے، تو آپ نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد آپ کا پورا وجود، دماغ، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، سب پورا وجود، انسان کا پورا ڈھانچہ، اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے محبوب کی فرما برداری میں مشغول ہو چکا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں جو میں نے توبہ کی ہے وہ میری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ اگر آپ توبہ کر کے باہر جا کے، محلے میں جا کے، گلی کوچوں میں جا کے پھر وہی حرکتیں، پھر آنکھوں سے وہی گناہ، پھر زبان سے وہی گناہ، پھر کانوں سے وہی گناہ، پھر اپنے وجود سے وہی گناہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن انسان وہ سب سے عقل مند ہے جو ہر وقت توبہ ہی کرتا رہے، توبہ ہی کرتا رہے، نیکی کے کام کرو۔ یہ صرف توبہ کا حکم گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی ہے۔ گناہ گار تو بھی سمجھ میں آتا ہے توبہ کرے گا اس لیے اس نے گناہ کیا ہے تو اس کا توبہ کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ نیکوکار توبہ اس لیے کرے جو وہ نیکی کر رہے ہیں اس نیکی میں ریاکاری نہ آ جائے۔ اگر اس نیکی میں ریاکاری آ گئی تو آپ کی بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے دنیا میں، زندگی میں سکھ چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، گھر میں برکتیں چاہتے ہو، بہاریں چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی کا معمول بنا لو، ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہو۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو جو اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ تمہاری توبہ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی